نبی پاک سجدے میں سجدے رکھے ہیں اور سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں میرے مالک اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت میں جھک کے گلے سے لگایا. بڑی اطناس سے جب دعائے محمد میرے نبی نے اچانک سر اٹھایا مسکرانے لگے. مولا علی فرماتے ہیں اچانک ہوا چلی اور ہوا کے ساتھ خاک اڑی میدان بدر میں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 500 فرشتے لے کے بھیجا ہے. اس کے بعد میرے نبی حضرت علی کہتے ہیں پھر ایک ہوا چلی پھر ایک دھول اڑی اور غبارہ سا بنا. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ کہا میرا دوسرا وزیر آج میکائیل 500 فرشتے لے کے اترا ہے. اب جب میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو اب اللہ کی مدد آ گئی. اب وہی کھجور کی ڈنڈی والے چلے ہیں اور انہوں نے اپنی ڈنڈیاں اوپر اٹھائی ہیں. ان کی ڈنڈی نیچے نہیں جاتی کہ سر کٹ جاتا ہے. ان کی ڈنڈیاں حرکت کرتی ہے ہاتھ کٹ رہے ہیں. کاٹتے کاٹتے دوڑاتے اتنا مارا کہ کفار مکہ اپنے پاؤں سر پہ رکھ کے بھاگے. پگدڑ مچ گئی. اسی اسنا میں بلال حبشی نے دیکھا کہ وہ امیہ جو سینے پہ پتھر رکھ کے اپنا پیر دباتا تھا وہ دوڑ رہا ہے. بلال نے اس کو پکڑا اور پکڑنا چاہا تو وہ دوڑا. آپ نے دوڑا کے اسے گرایا اور گرنے کے بعد اس کے منہ پہ گھوسا مارا. جب اس کے منہ پہ گھوسا مارا اس نے دیکھا تو بلال بولے امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے آج اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگ گیا ہے. نعرہ تکبیر بولو ذرا بولو نعرہ تکبیر. ذرا دو ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر صحابہ. تھے وہ لوگ ادھر دیکھو کون تھے وہ لوگ کون تھے وہ لوگ جن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکے سے چلے تھے 1000 لوگ طاقت میں اپنے نشے میں چور اوور کانفیڈنس کے ساتھ مکے سے نکلے 1000 لوگ. اور سنیں میری بہنیں اور آپ بھی سنیں مکے کی عورتیں بولی لو ہمارے زیورات لے جاؤ اور معاذ اللہ اسلام کو ختم کر کے آؤ نبی کو قتل کرواؤ نبی کو باندھ کے لے کے آؤ لو ہمارے زیورات لے جاؤ. مکے کی عورتیں بولی ہمارا مال لے جاؤ آمنہ کے لال کو لے کے آؤ. مدینے کی عورتیں بولی لو ہمارے لال لے جاؤ آمنہ کے لال کو پیش کر دو. ہمارے بچے کون تھے وہ تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ اپنی تاریخ بھول گئے اپنی زندگی بھول گئے اپنا طریقہ بھول گئے. کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ کبھی یہاں روئے کبھی وہاں روئے کبھی اسے درد غم سنا دیا کبھی اس کے سامنے تکلیف آئی تو چلے گئے کبھی اس طرف تم نے پڑھا. تم کون تھے؟ تمہارے پاس تھا کیا بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. ادھر سے 1000 فوجی چلے تو ادھر 7 تلواریں تھیں. ان کے بھی دستے ٹوٹے ہوئے کسی کے ادھر 2 گھوڑے ادھر 1000 گھوڑے. ادھر شرابیں رات کو شرابیں چل رہی ہیں بکرے ذبح ہو رہے ہیں بکرے جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں ان کے گوشت بھون بھون کے کھائے جا رہے ہیں. ادھر میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے مکہ چھوڑا مدینے میں آ گیا. اب وہ مدینے میں حملہ کر رہے ہیں. میاں 313 نکل کے آئے انصار اور مہاجرین نکل کے آگے ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں. کون ہے وہ؟ کون ہے جو وہ لوگ آگے حضور کی بارگاہ میں آ گئے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہم آپ کے سامنے جان دے دیں گے. بھوکے پیاسے میاں ان کے پیٹ بالکل کمزور جسم بالکل لاغر کپڑے پھٹے ہوئے کمزور سے نحیف صحابہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا سوچ لیا ہے تم نے وہ طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس فوج بہت ہے. تمہارے پاس تلواریں نہیں ان کے پاس تلواریں ہیں. تمہارے پاس گھوڑے نہیں ان کے پاس گھوڑے ہیں. بولو چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ تو ایک بار سارے 313 صحابی بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو آپ کو چھوڑ دیں گے ہم تو امت مصطفیٰ کی ہے. ایک ایک بچہ آگ میں کود جائے گا.
ایک ایک بچہ آگ میں کود جائے گا. بھائی تھوڑا ٹریبل بڑھا دو, ادھر دیکھو بھائی ٹریبل بڑھا دو. ایک ایک بچہ آگ میں کود جائے گا. یا رسول اللہ ہم اپنی جان دے دیں گے. مدینے کی ایک ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر چلو 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 چلو. میاں کھجور کی ڈنڈیاں کاٹ کاٹ کے دے دی گئیں. لو یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار. کبھی تم نے تلواروں کا مقابلہ کھجور کی ڈنڈیوں سے ہوتے دیکھا ہے؟ مگر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مدینے سے جب وہ کھجور کی ڈنڈیاں لے کے نکلے نا تو میاں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈیاں ایسے لہرا رہی تھی کہ کسی کے ہاتھ میں ایک ایسے تلوار بھی نہیں لہرا سکتی. اللہ اکبر. یہودی آگے بڑھ کے بولے مسلمانوں کیا کھجور کی ڈنڈیوں سے تم مسلمانوں کیا تم تلواروں کا مقابلہ کرو گے؟ یہودی مذاق اڑانے لگے تو مسلمان بولے سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. آج عرصوں میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا. پورے پورے عرص ختم ہو گئے, صحابہ کا ذکر. اب وہ لوگ فکر کر رہے ہیں کہ صحابی کی گستاخی ہو رہی ہوگی کیوں نہیں, تم نے قوم کو بتایا نہیں صحابی کے بارے میں. میاں کے بارے میں اچھے سے جانتی ہے, یہ فلاں حضرت ہیں, یہ فلاں حضرت ہیں, حضرت آ رہے ہیں, ان کے ساتھ تعریف کرنے والا بھی آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہ لگانا. میں نے کہا غیر محرم ہے کیا ان کے؟ توجہ نہیں آتی. توجہ کیوں لے کے آیا اس سامان کو؟ پورے پورے عرص گزر گئے. میں کہتا ہوں اولیاء کا ذکر ضروری لازم ہمارے ایمان کا حصہ, مگر صحابہ اب پیر صاحب کہہ رہے جب تک میری منقبت خانی, میری تہنیت نہیں پڑھی جائے گی, میری تعریف نہیں ہوگی, تب تک میرے باپ کا عرص, میرے بزرگوں کا عرص کامیاب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں پیر صاحب اگر آپ کے ابا کی تعریف ہوگی تو عرص جو ہے وہ کامیاب ہوگا, مگر اگر ابو بکر کی تعریف ہو گئی تو قبول ہو جائے گا. بدر کا وہ مقام ہے, تپتی ہوئی ریت ہے, کھڑے ہیں صحابہ اور وہ مست, وہ شرابے پیے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں. ان مسلمانوں کو چٹکی میں کچل دیں گے, مل دیں گے. ان کے پاس ہے کیا؟ کمزور کھڑے ہیں, ہاتھوں میں ڈنڈیاں لے کے کھڑے ہیں. ایسا بھی چشم فلک نے نظارہ کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے, ایسے دیوانے کبھی نہیں دیکھے, ایسے عاشق کبھی نہیں دیکھے, ایسے فدا کرنے والے جان کبھی نہیں دیکھے. ہاتھوں میں تلوار, ہاتھوں میں ادھر تلواریں ہیں, ادھر کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, ادھر میرے پیغمبر کے غلاموں کا مذاق اڑا رہے ہیں کفار مکہ. ارے انہیں تو باندھ کے لے کے جائیں گے. ابو جہل بہلا میں رسیوں میں باندھ کے لے کے جاؤں گا نبی کو. یہ باتیں کرنے لگا نا وہ, اللہ کے رسول نے سر سجدے میں رکھ دیا. اب یہ طاقت تمہارے اندر سے چلی گئی, یہ سی والی جو بتا رہا ہوں, سر سجدے میں رکھ دیا. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے جتنا بدر والے دن حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا, اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا. یہ دنیا کے لیے میرے نبی کا پیغام تھا. سر سجدے میں رکھا. ساری تیاری کرنے کے بعد میرے نبی روتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رحم کرے گا, آپ سر اٹھائیں, مگر حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا روئے, اتنا روئے کہ وہاں کی مسجد عریش جہاں اس وقت بنی ہوئی ہے وہاں کی پوری مٹی گیلی ہو گئی. میرے نبی روتے ہیں, میرے آقا کے آنسو گرتے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. میرے نبی پاک روتے ہیں, اور جو بشارت حضور نے ان صحابہ کو دی بدریوں کو پھر کسی کو وہ بشارت نہیں ملی. جو ان کو خاصیت ملی وہ دوسرے کسی کو خاصیت, کسی جماعت کو. میرے نبی پاک نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او در یار کے جانے والے. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. اور معلوم ہے میرے نبی کیا عرض کرتے ہیں, اے میرے مالک میں نے یہ جو پوری محنت کی ہے, یہ جو پوری زندگی میں لوگ اکٹھے کیے ہیں, یہ 313 ہیں. وہ جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی, میرے مالک وہ جو اونٹ کی اوجڑی میرے اوپر رکھی گئی, میری
بچیوں کو تکلیفیں طلاقیں ہوئی، میری بچی بھوکی رہی، میرے فاطمہ نے پیڑ کے پتے چابے، اے میرے پروردگار جو میرے سر پر حملہ ہوا، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، جو سجدے کی حالت میں میرے سر کو دبایا گیا، جو طائف کے میدان میں میرے کنکے میرے پتھر مارے گئے، میری پنڈلیاں پھٹ گئیں، میری جوتیاں بھیگ گئی خون سے، یہ پوری 13 سال کی محنت کے بعد میں نے یہ 313 اکٹھے کیے ہیں، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ اے میرے پروردگار اگر یہ میری کمائی اگر آج ضائع ہو گئی، اگر آج یہ تیرے نام لینے والے مٹ گئے، شہید ہو گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرے امیر حمزہ یہ پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ ادھر وہ صحابہ کرام ہواؤں کے ساتھ جن کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے کمزور کھڑے ہیں، میرے نبی ادھر سجدے میں رکھے ہوئے، اللہ کے رسول کے آنسو زارو قطار بہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اپنے رب کو اپنی باتیں بتانی چاہیے، اپنا شب و روز بتانا چاہیے۔ کوئی ستائے تو رب سے کہو، کوئی پریشانی آئے تو رب سے کہو۔ میرے نبی پاک سجدے میں سجدے رکھے ہیں اور سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں میرے مالک اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، میرے نبی نے اچانک سر اٹھایا، مسکرانے لگے۔ مولا علی فرماتے ہیں اچانک ہوا چلی اور ہوا کے ساتھ خاک اڑی میدان بدر میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 500 فرشتے لے کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی حضرت علی کہتے ہیں پھر ایک ہوا چلی، پھر ایک دھول اڑی اور غبارہ سا بنا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ کہا میرا دوسرا وزیر آج میکائیل 500 فرشتے لے کے اترا ہے۔ اب جب میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو، اب اللہ کی مدد آ گئی۔ اب وہی کھجور کی ڈنڈی والے چلے ہیں اور انہوں نے اپنی ڈنڈیاں اوپر اٹھائی ہیں، ان کی ڈنڈی نیچے نہیں جاتی کہ سر کٹ جاتا ہے، ان کی ڈنڈیاں حرکت کرتی ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، کاٹتے دوڑاتے اتنا مارا کہ کفار مکہ اپنے پاؤں سر پہ رکھ کے بھاگے، پگدڑ مچ گئی۔ اسی اسنا میں بلال حبشی نے دیکھا کہ وہ امیہ جو سینے پہ پتھر رکھ کے اپنا پیر دباتا تھا وہ دوڑ رہا ہے۔ بلال نے اس کو پکڑا اور پکڑنا چاہا تو وہ دوڑا، آپ نے دوڑا کے اسے گرایا اور گرنے کے بعد اس کے منہ پہ گھوسا مارا۔ جب اس کے منہ پہ گھوسا مارا اس نے دیکھا تو بلال بولے امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، آج اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، بولو ذرا بولو، نعرہ تکبیر، ذرا دو ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر صحابہ، عظمت صحابہ، مولا کائنات مولا علی میاں ایسے شیر ببر کی طرح دوڑے اور فرمایا کفار مکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور سنو میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے، 35 سب نے مل کے مارے اور 35 اکیلے علی نے مارے۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کے نہ یاد۔ تم 313 تھے، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے تھے، تم ہزاروں کروڑوں نہیں اربوں ہو، مگر اب تم ذلیل ہو رہے ہو۔ کیوں؟ چونکہ تم نے سجدے کرنا چھوڑ دیا، تم نے اپنی باتیں مالک کو بتانا چھوڑ دیا۔ اب کتنی بھی پریشانی آ جائیں تم تعویذ والے کے پاس تو چلی جاتی ہو اور چلی جاتے ہو میرے بھائیو، مگر کبھی اپنے گھر میں بسار مسلح نہیں بچتا۔ مجھے ایمان سے بتانا اگر بیٹی بیٹا پریشانی میں، باپ ماں سب رات کو مسلح بچھائیں، وسجدوا واقترب کے تحت اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کو اپنی باتیں بتائیں، تو کیا ہم برباد ہوں گے؟ پھر سب دنیا داری کو سب کچھ سمجھ رہے ہو،
کون تھے وہ بدری لوگ؟ وہ ابو بکر کون تھے بھائی؟ کون ابو بکر تھا وہ جس ابو بکر کو آج دنیا یاد نہیں کرتی؟ غار ثور پہ یہ بھی چڑھے کفیل بھائی، غار ثور پہ میں بھی چڑھا 3 بار میں غار ثور پہ چڑھا ہوں 5000 فٹ چڑھائی ہے۔ کتنی جوان آدمی چڑھ نہیں سکتا۔ ہجرت کی شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کائے کے بل بولو؟ کائے کے بل؟ پنجوں کے بل، انگلیوں کے بل کے کھوج نہ لیں انگلیوں سے، تو حضور کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے، کبھی حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں سوچتا ہوں کہ کافر پیچھے سے حملہ کر دیں تو پیچھے چلا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں آگے سے میرے محبوب پہ حملہ نہ ہو جائے تو آگے چلا جاتا ہوں۔ حضور کی انگلیوں کو دیکھ کے بولے حضور آپ میرے کاندھوں پر تشریف رکھیں۔ حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لا۔ 5000 فٹ کی چڑھائی، ایک کہہ رہے جسم کے ابو بکر اوپر حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لا، اور بٹھالنے کے بعد چڑھے، ایسے چڑھے کہ میں کم سے کم 50 جگہ بیٹھ کے چڑھا ہوں، 50 جگہ بیٹھ کے، مگر ابو بکر حضور کو کاندھے پر بٹھا کے ایک بار میں اوپر لے کے جاتے ہیں اور پھر ساری غار صاف کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے، کہا حضور آپ کو اندر میرے آقا، آپ بعد میں آئی، میں پہلے صفائی کر کے آتا ہوں۔ حضور نے حضرت ابوبکر نے غار کو صفا کر دیا۔ شیخ الاسلام فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے جب تک ابو بکر کے بغض سے تیرے دل کی غار پاک نہیں ہوگی تب تک حضور اس میں تشریف فرما نہیں ہو سکتے۔ کون ابو بکر؟ چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر، تبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہیں۔ توجہ کرو، وہ سانپ بھی انتظار کرا تھا زمانے سے، مگر ایک نکتہ یہاں پر بیان کر کے سیدہ پاک کی زندگی پر مختصر بول کے تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اندر دیکھو، سانپ نے سب طرف آیا، عاشق یہ بھی لاجواب ہے اور جو اندر عاشق ہے وہ بھی لاجواب۔ اب ابو بکر کی طرف سے تو ایک طرف پاؤں لگا رکھا تھا، تو اچھا سنو، جب کسی کے سانپ کاٹتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے، یہ فطرت ہے نا انسان کی، کیا کہ جب کوئی چیز لگتی ہے تو پیر پیچھے، اور ابو بکر کا پاؤں ایسے لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی سانپ نے کاٹا تو پاؤں پیچھے نہیں ہے اور آگے دبا دیا۔ علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ ابو بکر اپنی فطرت تک بھول گئے تھے حضور کی محبت میں، اپنی فطرت تک بھول گئے تھے حضور کی محبت میں۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ میں ان کی بات کرتا ہوں۔ اب ان کے وصال کا دن بھی آنے والا، یہ تھوڑا سا ان کا ذکر اس وجہ سے کیا، وہ بدریوں میں بھی شامل ہیں، بولے سبحان اللہ۔